ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مدینہ کے باسی، مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کرام کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو ٹھکانہ دیا گھر میں، جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ یعنی وہ انصار صحابہ کرام جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ کو دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت کی جگہ، تو یہاں پر انہوں نے جگہ بنا لی۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ مدینہ کے رہنے والے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور یہ اپنے سینوں میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، کوئی کڑن محسوس نہیں کرتے، کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے اس چیز پر کہ مہاجرین کو کچھ دیا گیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کرام اپنی جانوں پر بھی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو اگر شدید حاجت ہو، ضرورت ہو، اس کے باوجود ان کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مل جائے، ہماری ضرورت کی خیر ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی حرص اور بخل سے بچا دیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को छोड़ा, हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे सहाबा इकराम, कुछ आपसे कबल और कुछ बाद में मदीना में तशरीफ़ लाए। मदीना एक ऐसी जगह थी कि जिस जगह पर ईमान और इस्लाम उसकी हिफाजत की जाती थी। ईमान और इस्लाम का क़ला मदीना मुनव्वरा बन चुका था। तो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल भी यहाँ पर आए हिजरत करके, और इसी तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद भी सहाबा इकराम ने मक्का को छोड़कर मदीना का रुख कर लिया। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी में यह वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के करीब पहुँचे तो मदीना पहुँचने से कबल रास्ते में इनकी मुलाकात हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। और ये हज़रत ज़ुबैर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी अस्मा वो इनकी ज़ोजा थी, तो हज़रत ज़ुबैर उनके दामाद हैं। ये तजारती काफ़िले में शाम से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में इनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। तो इन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ेद लिबास दिया गिफ्ट के तौर पर, और इनको पहना दिया कि आप मदीना जा रहे हैं तो ये लिबास सफ़ेद लिबास पहन कर जाएं। चनाचे आका अलैहिस्सलाम ने इस सफ़ेद लिबास को ज़ेब तन कर लिया, और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस लिबास को पहन लेते हैं। और मदीना में ये कैफियत थी कि मुसलमान आपके मुंतज़िर थे। जब से उनने सुन रखा था कि आका अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़कर मदीना आने वाले हैं या आ रहे हैं, तो उस वक़्त से ही डेली बुनियाद पर रोज़ाना मुसलमान मदीना से बाहर निकलते, अपने घरों को छोड़ देते, अपनी बस्तियों को छोड़कर बाहर किसी ऊंचे टीले पर खड़े होकर मक्का के रास्तों को तकते थे। देखा करते थे कि इस रास्ते से हमारे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे होंगे। हर रोज़ यही मंजर होता। कुबा के करीब हर्रा जगह, उस जगह के करीब सहाबा इकराम आ जाते, मदीना के बासी अंसार सहाबा इकराम आ जाते और आकर देखते थे कि इस रास्ते से कहीं आका अलैहिस्सलाम तो नहीं तशरीफ़ ला रहे। जब सूरज की तपश ज़्यादा हो जाती, सुबह निकलते और सूरज की तपश जब ज़्यादा हो जाती तो फिर ये लोग वापस अपने घरों को चले जाते। सोमवार का दिन था, 12 रबीउल अव्वल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में मदीना मुनव्वरा में पहुंचते हैं। सहाबा इकराम रास्ते को देखकर वापस अपने घरों को चल दिए, तो एक यहूदी अपनी किसी ज़रूरत पर अपने घर से बाहर निकला और टीले पर चढ़ा, तो उसने देखा कि मक्का के रास्ते से एक छोटा सा काफिला आ रहा है। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हज़रत अबू बकर सदीक़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उस यहूदी ने ये आवाज़ लगाई कि जिस नबी के तुम मुंतज़िर थे वो नबी आ चुका है। ये आवाज़ लगा दी और अरब के लोगों को कहा कि या माशरल अरब हाज़ा जद्दुकुमुल्लज़ी तंतज़िरून, तुम्हारा दादा जिसके तुम मुंतज़िर थे वो आज आ चुका है। जब अंसार साहबा इकराम ने इस आवाज़ को सुना तो वो घरों से बाहर निकल पड़े, अपने असलहे को साथ लिया और आका अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए अपने घरों को छोड़कर कुबा के करीब उस पहाड़ी के टीले पर, उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। असलहा लेने का मकसद ये था कि ताकि यहूदियों की शरारतों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जाए। और ये अंसार सहाबा इकराम वही हैं जिन्होंने मक्का में जाकर आका अलैहिस्सलाम से बैत की थी और ये कहा था कि अल्लाह के रसूल आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने घर वालों से ज़्यादा, तमाम लोगों से ज़्यादा हमें आपकी हिफाजत अजीज़ होगी। आज उनके लिए खुशी का दिन है
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ला चुके हैं, तो वो असलहा लेकर मदीना से बाहर उस टीले पर निकल आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। आका अलैहिस्सलाम वहाँ से दाईं तरफ हो जाते हैं और आगे करीब में जाकर एक कबीला उस जगह पर आबाद है, बनु अमर बिन औफ, इनकी बस्ती थी। वहाँ पर जाकर आका अलैहिस्सलाम ठहर जाते हैं, ऊँटनी बैठ जाती है और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम के लिए नीचे उतर जाते हैं। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा है। अब अंसार सहाबा इकराम में अक्सरियत उन लोगों की थी जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं किया था, जिन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था। तो वो ये समझने लगे कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही अल्लाह के रसूल हैं, उनसे सलाम किया जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। यही मंजर था। तो जब धूप आ गई तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर को और अपने कपड़े को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर रख दिया ताकि प्यारे रसूल धूप से महफूज रहें। जब लोगों ने यह मंजर देखा तो समझ गए कि अल्लाह के रसूल नीचे तशरीफ़ फरमाए हैं और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक झूम और एक भीड़ लग जाती है और सहाबा इकराम ने भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। अब इस जगह पर आका अलैहिस्सलाम ने 14 दिन क़ियाम किया। ये जगह मदीना से तकरीबन 3 मील के फासले पर है और इस जगह का नाम कुबा है। यहां पर एक कुआं हुआ करता था जिसका नाम कुबा था, तो उसी की वजह से इस जगह का नाम भी कुबा रख दिया गया। और यहां पर जो कबीला आबाद था उसका नाम है बनु अमर बिन औफ। यहां पर आका अलैहिस्सलाम ने 14 दिन तक क़ियाम किया। सही बुखारी में यह वाक़या तफसील के साथ मौजूद है। 14 दिन आका अलैहिस्सलाम यहां पर ठहरे और ठहरने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो मस्जिद की तामीर थी। यहां पर एक मस्जिद तामीर की जिस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा रखा। और आप देखिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अभी पहुंचे नहीं और मदीना के करीब एक बस्ती में ठहरते हैं। वहां पर ठहर कर सबसे पहला जो काम आका अलैहिस्सलाम ने किया वो मस्जिद की तामीर है। इससे पता चलता है कि मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम सोसाइटी में मुसलमानों के दरमियान मस्जिद की कितनी अहमियत है। आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला काम यह किया कि अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर किया जाए जहां पर मुसलमान जमा हों, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें, दिन और रात में 5 नमाजें अदा करें। और एक मस्जिद बना दी गई जिसका नाम मस्जिद कुबा रखा। और फिर इस मस्जिद की फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, कि ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है। मस्जिद कुबा, इसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है। और जिस चीज की बुनियाद भी तकवा पर हो, परहेजगारी पर हो, इखलास के साथ जिस मस्जिद की बुनियाद रखी जाए वो मस्जिद तरक्की करती है, उसमें दीन का चर्चा होता है, उससे दीन फैलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह तारीफ कर दी कि मस्जिद ज़रार के मुकाबले में जो मुनाफिकीन ने बनाई थी मस्जिद कुबा के करीब ही, ताकि मुसलमान जो इस मस्जिद में जमा होते हैं उनका इज्तिमा वो टूट जाए और उनके इज्तिमा में खलल आ जाए, एक उन्होंने मस्जिद तामीर कर दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की यह आयात नाज़िल की, ला तकुम फीही अबदा, कि आप मस्जिद ज़रार में कभी नहीं जाएंगे, वहां पर आपने क़ियाम नहीं करना, वहां पर आपने खड़े होकर अल्लाह की इबादत नहीं करनी, क्योंकि इस मस्जिद का मकसद तकवा नहीं है, इस मस्जिद का मकसद अल्लाह की इबादत नहीं है, बल्कि इस मस्जिद का मकसद मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना है, इंतशार पैदा करना है। आपने उस मस्जिद में नहीं जाना। और फिर साथ ही मस्जिद कुबा की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह, कि एक ऐसी मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है, आप वहां पर क़ियाम करेंगे, वहां पर खड़े होंगे, वहां पर अल्लाह की इबादत करेंगे। और फिर फरमाया कि इसमें फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू, और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो तहारत को पसंद करते हैं।
یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو مدینہ منورہ میں تیار کی گئی. مسجد حرام بیت اللہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے مکہ میں تھا، اس کے بعد پہلی مسجد جو بنی اس کا نام مسجد قباء ہے، اور اس کی بنیاد تقوی پر اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کی. صحابہ کرام بھی اس میں شریک تھے اور اس مسجد کو تعمیر کیا گیا. اور پھر یہاں کے رہنے والے لوگوں کی دوسری تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ طہارت کو پسند کرتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ مسلمان تو طاہر ہوتا ہے، تمام مسلمان ہی طہارت کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم قضائے حاجت کے بعد، ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ پانی کا استعمال بہترین طہارت ہے. مٹی کا ڈیلا، پتھر، یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن پانی کا استعمال یہ بہترین طہارت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہ لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین طاہر لوگوں سے، پاک لوگوں سے، پاکیزگی کو پسند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. آج ہمارے ہاں جو مشکلات ہیں، جو لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، اس کی ایک بیسک وجہ اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ طہارت کا خیال نہیں کیا جاتا. پیشاب کے قطرے جسم پر پڑ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور بسا اوقات غلاظت جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، باہر سے ٹیپ ٹاپ، اچھی خوشبو، اچھا لباس، لیکن اندر کی جو طہارت ہے، جسمانی طہارت ہے، اس کا خیال نہیں کیا جاتا. اور کتنے ہی ایسے مسلمان نوجوان ہیں، ایسے مسلمان بچے ہیں، اور خاص کر کے ایسے معاشرے میں رہنے والے لوگ جہاں پر غیر مسلم کی اکثریت ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، استنجے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان سے ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی آپ کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور اس کے بعد طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ بڑے تعجب کی بات ہے. لیکن اس صحابی نے جواب دیا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں. جب انسان کا جسم ناپاک ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کو نماز کا کہا جائے، وہ کہتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. مسلمان اور کپڑے پاک نہیں، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس کی بڑی سزا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، اور آپ نے فرمایا کہ اس قبر میں جو شخص ہے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ اس کو عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں مل رہا. فرمایا کہ صرف لا یستتر من البول، یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتے ہوئے قطرات اس کے جسم پر آ جاتے تھے، جسم پر پڑ جاتے تھے، اور ان قطرات سے یہ نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے قبر کا عذاب اس کو ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ دوسرا شخص جو اس قبر میں دفن ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ یہ نمام تھا، چغلی کیا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا تھا، اختلاف پیدا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا. تو اہل قباء کی یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے کی کہ وہ لوگ پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں، اور یہ مسجد اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے. آپ جب یہاں سے مدینہ چلے گئے، 14 دن قیام کے بعد روانہ ہوتے ہیں، راستے میں ایک جگہ جہاں پر قبیلہ بنو سالم یہ لوگ آباد تھے، وہاں پر جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، آج وہاں پر مسجد جمعہ تعمیر ہے، اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو آقا علیہ السلام نے ایک بستی میں ادا کیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک بڑا شہر ہونا چاہیے، وہاں پر عدالت ہونی چاہیے، وہاں پر گورنر ہونا چاہیے، اور وہاں پر حکومت ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہوں، پولیس اسٹیشن ہو، اور تمام سہولیات ہوں، وہاں پر ہی جمعہ ہوگا. کسی بستی اور دیہات میں جمعہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 لوگ ہیں، اور آقا علیہ السلام ایک بستی میں ہیں، کوئی بڑا شہر نہیں ہے، چھوٹی سی بستی ہے،
اور آپ نے سب سے پہلا جمعہ مدینہ میں وہاں پر ادا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ جمعہ بستی میں بھی ہو سکتا ہے، گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، دیہات میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں آپ کا استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے اور پیچھے صحابہ کرام، انصاری صحابہ کرام، بعض روایات میں ہے کہ 500 کے قریب دائیں طرف بائیں طرف آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بنو نجار قبیلہ جو آقا علیہ السلام کا ننھیال ہے، مدینہ میں جس جگہ پر یہ آباد تھے، پیارے رسول وہاں پر پہنچتے ہیں اور صحابہ کرام کی یہ خواہش ہے کہ شرف ضیافت ہمیں نصیب ہو جائے۔ پیارے رسول اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں۔ مکہ سے جب نکلے تھے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا مکہ کو دیکھ کے کہ مجھے مکہ کو چھوڑنے کو جی نہیں کرتا، لیکن مکہ کے لوگ مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب مدینہ پہنچے ہیں، گھر بار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ کوشش ہے کہ اللہ کے رسول میرے مہمان بن جائیں، یہ دین کے لیے قربانی ہے، یہ دین کے لیے محنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ کرام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ جاتے ہیں، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، صرف اس کلمہ توحید کی خاطر، اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کہ اسلام بچ جائے، اسلام محفوظ ہو جائے۔ دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، دنیا کی پرواہ نہیں کی، آخرت کی پرواہ کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائیں۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ میری سواری اللہ کے حکم سے چلتی ہے، انہا مأمورہ، اس کو حکم دیا گیا ہے جہاں پر یہ بیٹھے گی وہاں پر ہی ہم ٹھہریں گے۔ ایک باغ کھجوریں جہاں پر خشک کی جاتی تھی، اس جگہ پر آقا علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ بیٹھ جاتی ہے، پھر اٹھایا گیا اونٹنی کو، اونٹنی گھوم کر دوبارہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں پر قریب کس کا گھر ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرا گھر ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا المنزل انشاءاللہ، کہ اس جگہ پر ہم ٹھہریں گے۔ اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول نے قیام کیا، ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ اور جس جگہ پر اونٹنی بیٹھی تھی یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کا نام سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی جائے گی۔ قباء پہ ٹھہرے، مسجد بنا دی۔ جب مدینہ میں آئے، آمد کے بعد فوری جو کام کیا، مسجد کی تعمیر، مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی اور فرمایا کہ اس جگہ پر مسجد بنائی جائے گی۔ یہ کس کی زمین ہے؟ اس کا ریٹ لگاؤ، کیا قیمت ہے اس کی؟ سہل اور سہیل اسد بن زرارہ ان کی کفالت میں تھے، تو یہ بچے کہنے لگے کہ اس زمین کو ہم وقف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول آپ کو ہبہ دیتے ہیں، گفٹ کے طور پہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، گفٹ کے طور پہ یہ زمین نہیں لی جائے گی، اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ یہ یتیم بچوں کا مال ہے، اس سے گفٹ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول یتیم بچوں کا کتنا خیال کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، اس کی قیمت لگائی جائے، قیمت ادا کر کے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ آقا علیہ السلام وہاں پر ٹھہرتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اور پھر مسجد کی تعمیر میں کھجور کے درخت قبلے کی سائڈ پہ رکھے جاتے ہیں، کھجور کے پتے، اس کے ساتھ چھت کو بنایا گیا، کچی اینٹوں کے ساتھ وہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں شریک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی تعمیر میں 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک ہیں۔ آپ قائد ہیں، آپ امام ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں،
दुनिया के तमाम लोगों से आला और अफजल हैं, लेकिन मस्जिद की तामीर में अल्लाह के रसूल ईंटें उठाकर खुद साथ ला रहे हैं, अजर लेना चाहते हैं, आखिरत की तलब है कि अल्लाह ताला से अजर लिया जाए, सवाब की उम्मीद है, ईंटें उठाकर साथ साथ ला रहे हैं। और फिर सहाबा कराम के हौसले को बुलंद करने के लिए उनकी तारीफ कर दी। सहाबा कराम को फरमाया कि खैबर की खजूरें उनको जमा करना इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये दुनिया का मालो मता है। खैबर की खजूरें अगर जमा हो जाएं, उनको इकट्ठा किया जाए, उससे तुम्हें तिजारत में फायदा मिलेगा, इसका कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं है। असल में फायदा क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा फरहमिल अंसार वल महाजिरा, कि अल्लाह ताला हम तुझसे आखिरत के अजर के तलबगार हैं। अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा, ये शेर सहाबा कराम भी पढ़ रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये शेर पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें आखिरत का अजर चाहिए, हमें दुनिया का मालो मता नहीं चाहिए। हम इस घर को तामीर इसलिए कर रहे हैं, इसकी बुनियाद भी तकवा पर इखलास के साथ रखी जा रही है कि लोग यहां पर आकर अल्लाह की इबादत करें, बंदगी करें, कुरान और सुन्नत को सीखें, इस दीन को सीख कर इसकी तबलीग करें, इसलिए इस मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है। अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा, आखिरत के अजर के लिए हमारी कोशिश है कि हमें आखिरत का अजर मिल जाए, आखिरत अच्छी हो जाए, आखिरत संवर जाए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मस्जिद की तामीर, उसमें हिस्सा लेना, उसमें फंड देना, इसका असल हदफ और मकसद यह होना चाहिए कि आखिरत का अजर मिल जाए, आखिरत में कामयाबी मिल जाए। और फिर फरमाया फरहमिल अंसार वल महाजिरा, अल्लाह ताला तू मेरे इन सहाबा कराम पर रहम फरमा जो ये काम कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जो लोग दीन का काम करते हैं, दीन के लिए मेहनत करते हैं, मस्जिद के लिए कोशिश करते हैं, मस्जिद की तामीर करते हैं, एक कायद और लीडर को चाहिए कि उनके लिए दुआ करे, उनको प्रोटोकॉल दे, उनकी अहमियत है। ये अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं कि जिनका माल, जिनकी दौलत, जिनकी जान, जिनका जिस्म अल्लाह के रास्ते में मस्जिद की तामीर में लग रहा है। फरहमिल अंसार वल महाजिरा, फरमाया अल्लाह ताला रहम फरमा ये महाजिरीन पर जो हिजरत करके अपना सब कुछ छोड़कर यहां पर आए हैं। अल्लाह ताला अंसार सहाबा इकराम पर रहम फरमा, ये तेरे दीन के काम में, तेरे दीन की सरबलंदी के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला तू ही रहम करने वाला है, इन पर रहम फरमा। सहाबा इकराम के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम साथ काम कर रहे हैं, मिल के हमारे साथ काम हो रहा है। और फिर दुआया कलिमात भी शेर की सूरत में आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम को सुना रहे हैं कि अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पे रहम फरमाए। मस्जिद नबवी की तामीर और इस तामीर के बाद भी आका अलैहिस्सलाम मस्जिद कुबा में जाया करते थे। हदीस में आता है कि हर हफ्ते के दिन या हफ्ते में एक मरतबा कभी प्यारे रसूल सवार होकर और कभी पैदल चलकर मस्जिद कुबा में जाते और जाकर नमाज अदा किया करते थे। और फिर फरमाया कि जो शख्स मन तताहर फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबा फयुसल्ली फीही सलातन कान लहू का अज्र उम्रा, कि जो शख्स वुजू करके मस्जिद कुबा की तरफ जाता है और वहां पर जाकर नमाज अदा करता है, उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। ये मस्जिद कुबा की फजीलत थी और कुबा के रहने वालों की। जब मस्जिद नबवी तामीर होगी, इसके बाद भी अल्लाह के रसूल मस्जिद कुबा का रुख किया करते थे। और हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी में यह रवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुंचे, वो अपनी आंखों से देख रहे थे, वो इस वाक़े के शाहिद हैं। बयान करते हैं फमा रअयतु अहलल मदीनति फरिहू बिशैइन फरहहुम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि मैंने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा कि मदीना वाले इससे ज्यादा किसी और बात पे खुश हुए हों जितने आका अलैहिस्सलाम की आमद पर खुश हुए थे कि अल्लाह के रसूल मदीना में आ गए, मदीना के लोग खुश हो गए और बच्चे और औरतें और मदीना के बासी मर्द अंसार सहाबा कराम ये निदा लगा रहे थे क़दीम रसूलुल्लाह क़दीम रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल हम में आ गए हैं, प्यारे रसूल हम में पहुंच गए हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम जब मदीना में पहुंचे तो भरपूर इस्तकबाल किया गया, सहाबा कराम ने आपका इस्तकबाल किया। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा कराम की फजीलत को बयान किया है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने
مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کرام کی فضیلت کا تذکرہ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں یہ پسند کرتا کہ میں بھی انصار صحابہ کرام میں سے ہوتا. اور پھر فرمایا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، اور اگر لوگ کسی وادی میں چلیں گے، کسی گھاٹی میں چلیں گے، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ، الگ الگ گروہ بنے ہوئے ہیں، اس وادی میں کوئی جا رہا ہے، اس گھاٹی میں کوئی چل رہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ میں اس چیز کو پسند کروں گا کہ میں انصار والے گروہ میں انصار کے ساتھ اس وادی میں چلوں. یہ انصار سے آقا علیہ السلام کی محبت تھی، پیار تھا کہ انہوں نے دین کے لیے اپنا مال پیش کر دیا، انہوں نے دین کے لیے اپنی جائیداد پیش کر دی، انہوں نے دین کی خاطر مہاجر صحابہ کرام کو جگہ دی، پناہ دی. اور پھر وہ جگہ دینا کیسا تھا؟ قرآن اندازی کی جاتی تھی کہ کون سے صحابی کس کے گھر ٹھہریں گے. طلبگار بہت زیادہ ہیں. انصار صحابہ کرام کی یہ خواہش ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی. انصار صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یہ مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، انہیں ہم نے اپنی جائیداد میں شریک کرنا ہے، یہ اخوت ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قربت نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، صرف دین اسلام کا رشتہ ہے، اخوت اور بھائی چارہ. قرآن اندازی کی جا رہی ہے کہ کون سا صحابی کس کے حوالے کیا جائے، کون وہ شخص ہے جس کو اس صحابی کی مہاجر کی میزبانی کا شرف حاصل ہوگا. فرماتے ہیں قرآن اندازی کی گئی، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قرآن نکلا، وہ ہمارے گھر آئے اور ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ ہمیں ایک مہاجر صحابی کی ضیافت کا موقع ملا ہے. اور پھر یہ انصار صحابہ کرام کیسی قربانی پیش کیا کرتے تھے. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان دونوں کو بھائی بنا دیا گیا، تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں میری جائیداد اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں. آج تو بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، آج اسلام ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکا ہے. اخوت اسلامی تو دور کی بات کہ انسان کسی سے اسلامی تعلق کی وجہ سے اس کی مدد کرے، اس کے لیے اپنا گھر پیش کر دے، اس کے لیے اپنا مال پیش کر دے، یہ تو بہت دور رہ چکا ہے. آج مسلمان آپس میں شقیقی بھائی، ایک ماں اور باپ کے بیٹے مال کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں، یہ مال مجھے ملنا چاہیے، تجھے نہیں ملنا چاہیے. کہاں گئی ہماری اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ؟ سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف آپ میرے بھائی بنے ہیں، میری جائیداد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں اور ایک حصہ میرے پاس رہے گا. میرا کھجوروں کا باغ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک آپ کو دوں گا اور دوسرا میں خود رکھوں گا. میری تجارت اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ایک حصہ آپ رکھیں گے، ایک میں رکھوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی آفر کر دی کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قربانی کا جذبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ لوگ مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے ایمان کو جگہ دی ہے، جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی ہے، یہ لوگ ایسے ہیں یحبون من ہاجر الیہم، یہ اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے گھر میں پہنچے ہیں، جو ان کے دیار میں پہنچے ہیں، جو ان کی بستی میں پہنچے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہ محبت کے جذبات تھے. کہا 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں، ایک سے میں نکاح کیے ہوا ہوں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے دلنی علی السوق، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ مجھے بازار کی نشاندہی کر دیجئے، میں تجارت کروں گا اور میں تجارت کر کے خود سے اپنا نظام اور سسٹم اس کو چلا دوں گا. اور پھر ایک دفعہ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی زوجات کے طرف پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہو، اس کی ضیافت کی جائے. ضیافت کرنا، کسی کی مہمان نوازی کرنا، یہ ایک اچھا کام ہے اور یہ بہترین عمل ہے.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نواز بن جائے۔ فلیکرم ضیفہ، دین چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین نماز پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا، عمرہ اور حج کر لینا، دین کو ہم نے مسجد اور مدرسے کی حدود تک محدود کر دیا ہے، اور اسی لیے غیر مسلم ہم پر آج غالب ہو چکے ہیں اور ہم مغلوب ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں، مسجد میں دین ہے، نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، بس ختم۔ اس کے بعد معاملات گھر والوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، بھائیوں کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے، میاں بیوی کا رشتہ کیسے نبھانا ہے، والدین اور اولاد کے کیا حقوق ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کرنی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک نمازی، ایک حاجی، ایک عبادت کرنے والا شخص، اس کے معاملات کو دیکھا جائے تو پتہ نہیں لگتا کہ اس کے معاملات کیسے ہیں اور یہ عبادت گزار کتنا زیادہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ بہترین دنیا عطا کر اور بہترین آخرت عطا کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہی درس دیا، فرمایا کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے آخرت پر، جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کی رسپیکٹ کرے، اس کو کھانا پیش کرے۔ ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول نے زوجات کے پاس پیغام بھیجا، کسی کے گھر میں کوئی کھانا ہو، میں نے اس کی ضیافت کرنی ہے۔ تمام گھروں سے یہی پیغام آیا، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کوئی صحابی اس شخص کی ضیافت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے، اس کو کھانا کھلا دے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر لے گئے، کھانا کتنا میسر ہے؟ صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے، صرف اتنا کھانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں مہمان کے سامنے سارا کھانا رکھ دو، رات کا وقت ہے، چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو سٹ کرنے کے بہانے آنا اور اس کو بجھا دینا۔ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہم نے کچھ نہیں کھانا، جو کھانا ہے وہ مہمان کھا جائے گا اور ہم ایسے بھوکے ہی رات بسر کر لیں گے۔ ابو طلحہ کا گھر بھوک کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ انصار صحابہ کرام ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ضرورت، اپنی حاجت کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اپنے مہاجر بھائی، اپنے اسلامی بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ کھانا کھا لے، اس کو کھانا میسر ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان کی، اپنے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ گھر والے بچے بھوکے سو گئے، مہمان اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس وقت وہ اسلام انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، لوگوں نے یہ بتایا، عبداللہ بن سلام اسلام سے قبل یہودی تھے، لوگوں نے یہ بتایا کہ مدینہ میں ایک نبی آ چکے ہیں۔ کہنے لگے جب میں نے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو میں نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں لگتا، یہ سچ والا چہرہ ہی ہے، اس چہرے سے جھوٹ نہیں ٹپکتا، یہ جھوٹ بولنے والا نظر نہیں آتا۔ یہودیوں نے جو روش اختیار کی تھی انبیاء کے خلاف، بہتان تراشی، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے دیدار کیا تو مجھے یہ لگا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ان جفل الناس قبلہ وقیل قد قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں بہت سارے لوگ جمع تھے اور یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول آگے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔ فجئت فی الناس، تو میں بھی لوگوں میں آیا، لانظر، تاکہ میں دیکھوں، فلما تبینت وجہہ، جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو چہرے کو دیکھ کر ہی میں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں فکان اول شیء سمعتہ تکلم بہ، سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول نے مدینہ آمد پر بیان کی اور جو میں نے اپنے کانوں سے سنی، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وہ یہ حدیث تھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ پہلا خطبہ، فرمایا افشوا السلام یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیا کرو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ضرر سے، اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، یہ سلام کا مطلب ہے۔
سلام کے معنی پر غور کیجئے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس حدیث کی تفسیر ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی زبان سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو، اس کے کسی قول اور فعل سے تکلیف نہ ہو. اس لیے مسلمان کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو گے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جو حدیث بیان کی وہ یہ تھی، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، سلام کا پیغام لوگوں کو دیا کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. ذرا حدیث پہ غور کیجئے، 3 ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. افشوا السلام، پہلی حدیث بیان ہو رہی ہے، مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آقا علیہ السلام نے حقوق العباد کا خیال رکھا ہے. حقوق العباد میں انسان کیسا ہونا چاہیے، پہلی بات بیان کر دی. افشوا السلام، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، ان کو سلامتی کا پیغام پہنچانا ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلانا ہے، مہمان کی رسپیکٹ کرنی ہے، عزت کرنی ہے. کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ مسجد بنا دی صرف عبادات کرتے رہو. دین کو مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں کیا، فرمایا کہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. اور پہلی حدیث میں 3 بنیادی چیزیں صحابہ کرام تک، لوگوں تک پہنچا دی کہ عبادت تمہاری رات کو ہوگی، لیکن دن کو جو تم نے کام کرنے ہیں وہ لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کرنے ہیں. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے نکل جائے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ جائے. اپنے لیے تو ہر انسان جی لیتا ہے، دوسرے کے لیے جینا سیکھو. فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کو ملایا کرو. آج قطع تعلقی کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، پرواہ ہی نہیں کی جاتی. 2 بھائی ہیں، سال گزر گیا ہے آپس میں بات نہیں کی. رشتہ دار ہیں، کبھی ایک دوسرے کا دیدار کرنے کا موقع نہیں ملا، کبھی کسی کے گھر جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. 2 مسلمان بھائی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک کا منہ اس طرف ہے، دوسرے کا منہ اس طرف ہے. یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو پیارے رسول نے پیغام دیا تھا؟ کیا ہم اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں؟ فرمایا واصلوا الارحام، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھو. اور پھر آپ ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں تساءلون بہ والارحام واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اختیار کرو. وتساءلون بہ الارحام، اور رشتہ داروں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے 3 حقوق بیان کر دیے کہ لوگوں کے ساتھ سلامتی والا معاملہ ہو. افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، غریبوں کا خیال رکھا کرو. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور تعلقات کو مضبوط کرو، صلہ رحمی ہونی چاہیے، آپس میں مضبوط تعلقات ہونے چاہیے. اور پھر چوتھی چیز بتائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو. کیا ملے گا؟ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، جس کا ہر مسلمان متمنی ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں جنت الفردوس کا وارث بن جاؤں، میں جنت میرا ٹھکانہ بن جائے. لیکن جنت کے لیے ان اعمال کی ضرورت ہے. فرمایا یہ 3 کام کر لو، اور چوتھا کام رات کو عبادت کیا کرو. تدخلوا الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت النبی کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب